وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. مسند احمد میں سیدنا مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. جو تم نے اپنے آپ کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم نے اپنے خادم کو، ماتحت کو، ملازم کو، نوکر کو کھلایا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس چیز کو ذکر فرمایا ہے. انسان کے ذمہ جو ضروری خرچ ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر انسان نیکی کی نیت کر کے، خیر کی نیت کر کے وہ کام کرے، وہ سارے کا سارا کام اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث، ذمہ داری بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اجر بھی مل رہے ہیں، ثواب بھی کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، جو تم اپنے آپ کو کھلاؤ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے. ان لجسدك عليك حقا، فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. یہ جسم، یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، امانت ہے. اس امانت کا اس طرح بھی خیال رکھنا ہے کہ انسان کا خیال رکھے، آرام دے اپنے جسم کو، اپنے اعضاء، اپنے عضو کو ضائع نہ کرے، اور ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے اور اس کی صحت کے منافی. تو یہ اعضاء، ان کو، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان پر خرچ کرنا جو ایک مناسب غذا انسان کے جسم کے لیے ہو سکتی ہے، مفید غذا جس سے انسان کی صحت بحال رہے، اور جو موضوعی چیزیں ہیں نقصان دینے والی ان سے اپنے جسم کو بچا کے رکھنا. اسی لیے جتنی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہو سکتی تھی اور جتنی ناپاک اور خبیث چیزیں ہو سکتی تھی ان سب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو مفید چیزیں تھیں ان کو حلال کیا گیا ہے. تو یہ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کا خیال ہی نہ رکھے، اپنے آرام کا خیال نہ رکھے، اعضاء کو ضائع کرے، ایسی چیزیں استعمال کرے جو اس کی صحت کی بناتی، تو اس کے کسی عضو کو ناکارہ کرنے ایسا اقدام کرے کہ جس سے اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، اپنے کسی عضو کو نقصان پہنچائے. نہیں، یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو کھلاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. اپنا انسان خیال رکھے، خیر کی نیت کر کے جو بھی انسان اپنے آپ کو خرچ کر رہا ہے، اپنے آپ کو کھلا رہا ہے، اس میں خیر کی نیت اگر کرے گا، نیکی کی نیت کرے گا، اور اس چیز کو بھی سامنے رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کا ایک حق رکھا ہے، اور پھر یہ کہ میں اس جسم کی حفاظت کروں، اس پر خرچ کروں تاکہ اسے اللہ کی اطاعت میں استعمال کروں. یہ نہیں ہے کہ جسم کا تو بڑا خیال رکھ رہا ہے لیکن اس کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے. یہ بھی سرکشی ہے. انسان اپنے آپ پر خرچ تو کر رہا ہے، یہ چیز تو اسے یاد ہے کہ بھائی میں نے اپنا خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کا، جسم کا مصبر حق ہے، لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ جسم کا حق ہے
لیکن اس جسم کو اللہ کی عبادت میں لگانا یہ بھی اس جسم کا حق ہے۔ اس جسم سے وہ کام لیے جائیں، ان اعضاء سے وہ کام لیے جائیں تو لینے چاہیے۔ بہرحال فرمایا کہ اپنے آپ کو کھلاؤ، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اولاد پر خرچ کرنا انسان کو پسند ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن خیر کی نیت اگر کر لے تو میں جو اپنی اولاد کو تم کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بیوی کا خرچ بھی انسان کے ذمہ ہے، اس میں بھی اگر خیر کی نیت کرے، لیکن الگ الگ آپ نے ساری چیزیں بیان بتائی۔ پہلے جو حدیث ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر کی تھی، اس میں ایمان آہن پہ رکھا گیا کہ آہن پر جو انسان خرچ کرتا ہے اجر وہ سب سے بڑھ کر۔ اب یہاں اس کی تفصیل آ انسان کی اپنی ذات، انسان کی اولاد، انسان کی بیوی، جو بھی ان پر خرچ کر رہا ہے خیر کی نیت کے ساتھ تو یہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح جو خادم ہے، ماتحت ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، اس سے وہ اپنی خدمت کا کام لیتا ہے، یا کاروبار میں کسی کو ساتھ اس میں ماتحت رکھا ہوا ہے اجرت پر، تو ان پر بھی جو خرچ کر رہا ہے، ان کو بھی جو کھلا رہا ہے، وہ بھی اس کو بھی صدقہ ہے۔ اور سوال انسان سوچتا ہے نا کہ بھائی میں نے جو طے کیا بس وہی دے، اضافی کچھ نہیں اضافی ہونا چاہیے۔ تو خود کھا رہے ہیں، کھلا دے اس کو، اپنے لیے جو چیز منگوائی ہے، اپنے ماتحتوں کا بھی خیال ہے، اپنے ملازموں کا بھی خیال ہے، اور خیر کی نیت کرے، یہ سارا صدقہ ہے، صدقے کا اجر ہے، صدقے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرما دے کہ ہم ہر معاملے میں خیر کی نیت کریں اور نیکی کا ارادہ جو ہے اسے ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ ہر کام میں انسان کے لیے اجر ہی اجر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، خواب افطار کے اللہ، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔